بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 5 ہے الحلم۔ اسی سبق کا تیسرے پارٹ میں خوش آمدید۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، لغوی صرفی تحقیق اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فقال عمر یا عدو اللہ تقول لرسول اللہ ما اسمع فواللہ لولا ما احاذر قربہ لضربت بسیفی رأسک ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى عمر فی سکون وتودت وتبسم ثم قال انا وهو كنا احوج الى غیر هذا منك یا عمر ان تأمرنی بحسن الاداء وتأمره بحسن التقاضی اذهب به فقضه وزده 20 صاعا مکان منازعته فقلت یا عمر كل علامات قد عرفتها في وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين نظرت الیہ الا اثنین لم اخبرهما یسبق حلمہ جہلہ ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلمہ فقد اخبرتہما اشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ تو عمر نے کہا ہے اللہ کے دشمن، کیا تو کہتا ہے رسول اللہ کو جو میں سن رہا ہوں؟ اللہ کی قسم اگر وہ چیز نہ ہوتی کہ جس کے قریب ہونے کا مجھے ڈر ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر کاٹ دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طرف دیکھ رہے تھے سکون سے، سنجیدگی سے اور مسکراہٹ کے ساتھ۔ پھر فرمایا میں اور وہ، ہم دونوں زیادہ محتاج ہیں اس کے علاوہ کے ساتھ تیرے سے یا عمر، یہ کہ تو مجھے حکم دیتا اچھی طرح ادا کرنے کا اور اس کو حکم دیتا اچھی طرح تقاضا کرنے کا۔ اس کو لے جاؤ اور اس کو دے دو اور اس کو 20 سا زیادہ دو اس جھگڑے کی وجہ سے جو تم نے کیا۔ تو میں نے کہا ہے عمر، ہر قسم کی علامات میں پہچان چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جب میں نے ان کی طرف دیکھا تھا، مگر 2 علامتیں ایسی تھیں کہ جن کی مجھے خبر نہیں دی گئی، یہ کہ ان کی بردباری ان کی نادانی پر سبقت لے جائے گی اور ان پر جہالت کی زیادتی اضافہ نہیں کرے گی مگر بردباری کے۔ مجھے اب ان دونوں کی خبر بھی مل گئی ہے۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں، رب ہونے کے اعتبار سے اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے، محمد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے۔ عبارت ہو گیا ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی تحقیق کی جائے۔ عدو یہ دشمن کو کہتے ہیں، قال یقول گزر چکا ہے کہنا، سمع یسمع سننا، احاذر حاضر یحاذر باب اس کا مفاعلہ ہے اور اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے احاذر، ڈرنا۔ اور قرب، قرب یقرب، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ ضرب یضرب، مارنا۔ نظر ینظر، گزر چکا ہے دیکھنا۔ سکون، تودع یہ کہتے ہیں سنجیدگی کو، تبسم یہ کہتے ہیں مسکراہٹ کو۔ احوج یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ محتاج۔ انت امرنی، امر یامر، حکم دینا۔ تقاضی، تقاضا کرنا۔ فقضی یہ امر کا صیغہ ہے، ادا کر دے۔ قضا یقضی، ادا کرنا، دینا، اسی سے امر کا صیغہ ہے۔ یقضی، زید یہ اصل میں کیا تھا، تزیدو سے بنا نا، مضارع سے۔ جب ہم امر بنانے لگے تو ہم نے اس کے شروع سے تا کو گرا دیا اور آخر سے ساکن کر دیا، تو یہ بن گیا زید، پھر التقاء ساکنین ہوا تو یا گر گیا، تو باقی بچا یہ زید، اور ہو یہ ضمیرہ مفعول کی۔ آگے چلے، منازع، نازع ینازع منازعتاً، جھگڑا کرنا۔ باقی جو یہ والا ہے وہ سارا پیچھے گزر چکا ہے۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو گئی ہے۔ باقی اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ترکیبی کوئی چیز ہو وہ بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ایک طرف فقال عمر، یہ عمر یہ اس قال کا فاعل ہے اور یہ بن جائے گا قول، اور اس کا مقولہ کیا ہے وہ یہ ہے، اے عدو اللہ تقول لرسول اللہ ما اسمع فواللہ لولا ما احاذر قربہ لضربت بسیفی راسک۔ یہاں تک جو ہے نا، راستہ تک، یہاں تک اسی قول کا مقولہ ہے، اور یہ ای حرف تفسیر ہے، یہ عدو اللہ یہ اسی کی تفسیر بن رہا ہے۔ اتقول لرسول اللہ ما اسمع، یہ جو لرسول اللہ ہے یہ اس اتقول کے متعلق ہوگا، اور یہ جو ما اسمع ہے یہ اس اتقول کا مفعول ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، فواللہ لولا ما احاذر قربہ، یہ فواللہ یہ واو قسمیہ ہے تو یہ قسم ہو جائے گا، اور اس کا جواب قسم کیا ہے وہ یہ ہے، لولا ما احاذر قربہ لضربت بسیفی راسک، یہاں تک یہ بنے گا اس کا جواب قسم۔ اب اس کے بعد اب آگے چلیں، لولا ما احاذر قربہ، یہ جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے اور یہ سارا بنے گا اس کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ شرط بن جائے گا لولا کی وجہ سے، اور یہ جو لولا یہ شرط ہو جائے گا، اور یہ لضربت بسیفی راسک یہ بنے گا اس شرط کی جزا۔ باقی یہ آسان ہے، ضربت فعل فاعل ہے، بسیفی یہ اسی کے متعلق ہوگا ضربتو کے، اور راسک یہ اسی ضربتو کا مفعول ہوگا۔
آگے دیکھیں و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی عمر، یہ جو الی عمر ہے ینظر کے متعلق ہوگا، یہ آگے جو ہے نا سکون، تودع اور یہ تبسم، یہ تینوں معطوف معطوف مل کر جار کا مجرور ہو کے یہ بھی ینظر کے متعلق ہوں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ کالا کا جو فائل ہے ہوا ضمیر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انا و ہوا، میں اور وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق اور اس یہودی کے متعلق فرما رہے ہیں، میں اور وہ یہودی کننا، ہم دونوں۔ اب اس میں جو الف ضمیر ہے نا، یہ الف ضمیر اس کانا کے اسم ہے، اور یہ جو احوج ہے یہ اس کی خبر ہے، الی غیر ھذا منک یا عمر۔ آگے چلیں، انت امرنی بحسن لدائی، اس میں تامرہ کے اندر انت ضمیر فاعل ہے اور نون وقایہ کی یا ضمیر اس کا مفعول ہے، اور اسی طریقے سے تامرہ یہاں پر بھی انت ضمیر فاعل ہے اور ہو ضمیر یہ اس کا مفعول ہے، اور یہ جو دونوں ہیں یہ والا تامرہ بھی اور یہ والا تامرہ بھی یہ ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مصدر کے معنی کے اندر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کیا بنیں گے، یہ یا عمر کے لیے منادہ بنیں گے۔ بحسن تقاضی، اذهب بھی، اذهب فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، یہ سارے جو ہے نا یہ تینوں امر کے صیغے ہیں اور اس کے اندر انت ضمیر ہی فاعل بنے گا۔ اذهب میں انت ضمیر ہے، فقضی اس کے اندر انت ضمیر ہے، زد اس کے اندر انت ضمیر ہے، اور 20 ساعن یہ ممیز تمیز مل کر یہ اس زید کے لیے مفعول واقع ہو جائے گا۔ مکان منازعاتی ہی، یہ اسی کا مفعول فی واقع ہوگا کیونکہ یہ مکان آ گیا نا اور یہ ظرف میں سے ہے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، فقلت یا عمر، میں نے کہا، یہ جو ہے نا فقلت یہ بن جائے گا کول، اور باقی یہاں سے لے کے نا یا عمر سے لے کے یہ سارے کا سارا یہاں تک اسی کول کا مقولہ بن جائے گا، اور کلو علامات اس کو آپ اس عرفتو کا مفعول بنائیں، اور یہ فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسی عرفتو کے متعلق کر دیں۔ ہینا نظر تو الا اثنین، یہ باقی جو ہے یہ ساری پیچھے گزر چکی ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں۔ اخبر کے مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع مجہول کا، اور یہ حلم یہ اس کا فاعل بنے گا، اور یہ جہلہ یہ اسی یسبقو کا مفعول بنے گا، اور شدت الجہل یہ بنے گا یزیدو کا فاعل، اور حلمہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول۔ فقط اخبرتہما، مجھے اب ان دونوں کی بھی خبر مل چکی ہے۔ یہاں پر بھی یہ جو اخبرتو ہے اس میں تو ضمیر اس فعل کے لیے نائب فاعل بنے گا کیونکہ فعل مجہول ہے۔ اشہدو کا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اس کو اشہدو نہیں پڑھنا کہ میں گواہی دیتا ہوں، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، کس بات پر، اس بات پر، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا۔ تو یہ عبارت تھوڑی سی ہم نے حل کر دیا، باقی رہ گی اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں گزشتہ پارٹ کے اندر وہ سارا گزر چکا تھا کہ وہ یہودی آیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کا امتحان لینے کے لیے آپ سے اس نے کچھ کھجوریں خریدی تھی، پیمنٹ اس نے کر دی تھی، بیع سلم کی تھی، تو جب کھجوریں لینے کا وقت آیا تھا 2-3 دن پہلے آ کر اس نے آگے تھوڑی سی بدتمیزی کی تھی، تو جب بدتمیزی کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کو تو فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی باتیں کر رہا ہے، اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے اس کے قریب ہونے کا ڈر نہ ہوتا جس سے میں ڈر رہا ہوں، اور وہ چیز کیا تھی قریب ہونے کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تھی، کہ حضرت عمر کو یہ خوف ہوا کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے ہچکچائے ہیں قتل کرنے سے، لیکن اس کے اوپر ان کے اوپر واضح کر دیا کہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی قریب ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سکون، سنجیدگی اور مسکراہٹ سے دیکھتے رہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو غصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا غصہ نہیں آیا، اور پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرمایا انا و ہوا، میں اور یہ یہودی، کننا ہم دونوں۔ اب یہ دیکھیں یہ جمع متکلم کا صیغہ لے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تثنیہ کے لیے بھی جمع متکلم ہی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے فرمایا کہ میں اور وہ یہودی ہم زیادہ محتاج تھے الی غیر ھذا منک یا عمر، اے عمر یہ والی بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ اس کا میں تیرا سر تلوار سے کاٹ دوں گا، اس کے علاوہ بات کرتے تو ہمیں اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ اب وہ علاوہ بات کیا کرتے وہ آگے خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے حکم دیتے، حکم سے مطلب درخواست کرتے کہ اچھے طریقے سے ادا کریں، اور اس یہودی کو آپ حکم دیتے کہ آپ تقاضا کرنے کے اندر اچھائی سے کام لیں، اس طریقے سے بدتمیزی کے ساتھ تقاضا نہ کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذهب بھی، اس کو لے جاؤ اور اس کی جو کھجوریں ہیں وہ اس کو ادا کر دو جو بھی ان کے ساتھ طے ہوئی تھی، وزید ہو 20 نسان، اور 20 کھجوریں وہ زیادہ دو، مکانہ منازعاتی ہی، اس جھگڑے کی وجہ سے جو آپ نے کی ہے، جو آپ نے یہ والی بات کی تھی نامناسب بات تھی کہ میں تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اتنے اچھے طریقے سے یہ والا حکم دیا کہ لے جاؤ اور ان کو 20 کھجوریں اضافی دو، تو اب وہ جو یہودی تھے انہوں نے یہ والی جو علامت تھی ان کو بھی معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی بردباری ہے
کہ میں نے آ کے بدتمیزی کی ہے اور ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا، میں پہلے ہی تقاضا کرنے کے لیے آ گیا، لیکن اس کے باوجود غصہ نہیں ہوئے ہیں اور اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پلائی ہے۔ تو پھر اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت اور رسالت کی جتنی علامات تھی ساری پہچان چکا تھا۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تھا، دو چیزیں ایسی تھیں جن کی مجھے خبر نہیں ملی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ان کی بردباری، ان کی جہالت پر سبقت لی جائے گی، اور جہالت سے مراد یہاں پہ نادانی ہے، یہ اردو والی جہالت نہیں ہے، تو یہ آپ تھوڑا سا واضح کر لیں۔ اور اگر ان کے اوپر جہالت کی شدت کی جائے یا نادانی کی شدت کی جائے تو صرف ان کی بردباری ہی بڑھتی ہے اور کوئی چیز نہیں بڑھتی ہے۔ اب مجھے ان دونوں چیزوں کی بھی خبر مل گئی ہے، ان کی بردباری کی بھی خبر مل گئی ہے، اور ان کے اوپر اگر زیادتی کی جائے تو پھر یہ زیادتی کا جواب بھی زیادتی کے ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ مجھے ان دونوں کی خبر مل گئی ہے، تو میں اب تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے اور اسلام سے دین ہونے کے اعتبار سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعتبار سے میں راضی ہوں۔ مطلب یہ کہ میں ایمان اور اسلام قبول کرتا ہوں۔